نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، چھٹا پارہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ بیمار ہیں اور لاغر ہیں، اس حالت میں آپ وضو نہیں کر سکتے، پانی استعمال نہیں کر سکتے، زندگی کا خطرہ ہے یا بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے، تو آپ تیمم کریں۔ تیمم کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا۔ تیمم کے اندر 3 فرض ہوتے ہیں۔ پہلا فرض ہوتا ہے نیت کرنا۔ ایک تیمم ہوتا ہے غسل کی جگہ، یعنی ایک آدمی بیمار ہے اور وہ غسل نہیں کر سکتا تو اس نے تیمم کرنا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہوتا ہے جو وضو نہیں کر سکتا، ویسے وہ پاک ہے لیکن وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے، تو ان میں سے جس کام کے لیے تیمم کرنا ہے اس کی نیت کرنی ہے۔ تیمم کا پہلا فرض ہے نیت کرنا۔ دوسرے 2 فرض کون سے ہیں؟ پہلا فرض ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، جسے ہم 2 ضربے کہتے ہیں۔ پہلی ضرب یعنی کوئی ایسی جگہ، یعنی مٹی کی دیوار ہو یا چونا ہو یا گچھ ہو یا کوئی ایسی چیز یا ریت ہو، تو میں ایک یہ الماری ہے، اس کے ساتھ میں ایک فار ایگزامپل کر کے بتاتا ہوں۔ تیمم کا دوسرا فرض یہ ہے کہ کسی چیز پر آپ ایسے ہاتھ لگانا ہے، ایسے، پھر ہاتھوں کو ایسے جھاڑنا ہے تاکہ مٹی اتر جائے، اور اس طرح کرنا ہے، پورے چہرے پر ہاتھوں کو ایسے لگانا ہے۔ اس سے یہ دوسرا فرض ہمارا ادا ہو گیا۔ پہلا فرض نیت ہے، یہ دوسرا فرض ادا ہو گیا۔ یہ دوسری طرف اس طرح لگانا ہے، پھر یہ طریقہ کار ہے، اس طرح ایسے جا کے، اور پھر بایاں بازو اس کو بھی ایسے کرنا ہے۔ اس طرح اب ہمارا تیمم مکمل ہو گیا۔ آدمی اگر اس کو عارضہ ہے، کس وجہ سے شریعت اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ تیمم کرے، تو وہ اس تیمم کے ساتھ، چاہے اس نے تیمم غسل کی جگہ کیا ہے یا وضو کی جگہ کیا ہے، ایسے ہی پاک ہو گیا ہے جس طرح جو ناپاک آدمی تھا وہ غسل سے پاک ہوتا ہے، یا بے وضو آدمی وضو کے ساتھ پاک ہوتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا ہوتا ہے کہ اب میں بالکل پاک ہو گیا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگر ایک آدمی تیمم کرنے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ پتہ نہیں میں پاک ہوا ہوں یا نہیں ہوا، تو اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اللہ ہم سب کو اپنے قرآن اور اپنے نبی کی پیاری سنت پر، شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔